OPF और ब्रिटिश काउंसिल के बाहमी इश्तराक से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है, जिसके तहत अब तक मुताद्दिद असातिज़ा को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तदरीसी महारत की खुसूसी तरबियत दी जा चुकी है। OPF बैरून मुल्क मुकीम मेहनत कशों के लिए मुल्क में सस्ती, मेयारी और पुर आसाइश रिहायशी सहूलियात भी फराहम करता है। बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए OPF की इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, लाड़काना, दादू, पेशावर और मीरपुर आजाद कश्मीर की बेहतरीन लोकेशंस पर रिहायशी स्कीमें शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर मुकम्मल हो चुकी हैं और बाकी तकमील के मराहिल में हैं। अब तक तकरीबन 10,000 प्लॉट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज को अलॉट किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के जोन 5 में कम कीमत रिहायशी अपार्टमेंट्स और कंट्री होम्स की तामीर का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। OPF पाकिस्तानी तारकीन वतन और उनके अहले खाना के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। खिदमत के इसी जज्बे और लगन के साथ OPF आइंदा भी पाकिस्तानी तारकीन वतन और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद के सिलसिले में अपनी खिदमात पेश करने के लिए पुरअज़्म है। OPF। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। इस वक्त जो हमारे साथ अहम शख्सियत मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली निसार अहमद चीमा साहब, जो कि साबिक DG हेल्थ पंजाब भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। सर, आज हम आपसे सियासी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तानी सियासत में गहमा गहमी सी आ गई है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। अगर हुकूमत कहती है कि हम नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनका बयानिया ये भी है, जब उनको वापस लाने की बात करते हैं तो एक पर्ची आ जाती है। आखिर ये क्या स्टोरी है? देखिए, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जब गए हैं बाहर, तो जो मेडिकल बोर्ड था उसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं थे, सरकारी डॉक्टर थे। तकरीबन सारे वो डॉक्टर थे जो पंजाब हुकूमत के मुलाजिम, और उनके जो हेड थे उस बोर्ड के, मेडिकल बोर्ड के, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रिंसिपल सिम्स के सर्विस हॉस्पिटल के, और बड़े नामवर वो मुआलिज हैं, बड़े ऑनेस्ट अपराइट। और मेडिकल बोर्ड जो था उसकी ये मुतफ़िका रिकमेंडेशन थी कि मियाँ साहब की हालत जो है वो तशवीशनाक है, उनको मज़ीद इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए, और अगर उनका बर वक्त इलाज ना हुआ तो खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये एक मेडिकल बोर्ड की, सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन थी, जिसकी बिना पर वो बाहर गए। और वो भी ये है कि बिलाखिर उनको ये रिलीफ भी कोर्ट ने दिया। हमें नैब से और इस हुकूमत से तो किसी रिलीफ की, किसी खैर की तवक्को ही नहीं है। ये तो कदम कदम पे तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं बदकिस्मती से। लेकिन यह है कि पहले भी कोर्ट ने रिलीफ दिया, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वापस आके वो मुल्क और कौम की क़यादत करे। अच्छा सर, दूसरी जानिब जो है मरीम नवाज़ साहिबा भी जिस तरह कह रही हैं, नवाज शरीफ कहते हैं मरीम नवाज़ को जो है भेजा जाए, तो आप क्या कहते हैं ऐसे मामलात में? क्या अब उनको, उनकी बेटी को जाना चाहिए? देखिए, आप ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि आपको याद है कि मरीम नवाज़ अपने वालिद साहब मोहतरम के साथ लंदन में थीं, और जब उनको यहाँ एक नैब के एक वीडियो जज साहब ने जो सज़ा सुनाई, तो उसके बाद वो अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ के वापस आ गई, अपनी वालदा को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के। बेगम कुलसूम नवाज़, आप याद है कि आपको डेथ बेड पे थी, बिस्तर मर्ग पे थी, और उसकी बीमारी का, उस हालत में भी उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते थे ये PTI के तर्जुमान। बड़ा ये संग दिलाना और गैर इंसानी ये रवैया था जो हमने देखा। वो आई सीधा जेल जाने के लिए। मतलब ये है कि जब यहाँ उनको बुलाया गया यानी अदालत की तरफ से, जिस तरह भी वो फ़ैसला हुआ, लेकिन वो फ़ौरन आ गई। अपनी वालदा को उस हालत में छोड़ के आना को आसान नहीं था। तो बात यह है कि अब ये उनकी एक नेचुरल ख्वाहिश है, कुदरती ख्वाहिश है, फितरी ख्वाहिश है एक बेटी की, कि जिस हालत में आप ज़रा गौर करें, जिस कर्ब से वो गुजरी, जिस दर्द से वो गुजरी, जिन हालात में वो अपनी वालदा साहबा को छोड़ के आई, फिर दोबारा उनसे मुलाकात ना हो सकी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या उनकी एक बेटी के तौर पे एक जायज़ और फितरी ख्वाहिश नहीं है कि जब उनके वालिद की हालत तशवीशनाक है तो वो अपने वालिद के पास रहें? इसी तरह उनके वालिद साहब की भी ये एक बतौर बाप एक कुदरती ख्वाहिश है, फितरी ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है कि इस हालत में उनकी बेटी उनके पास हो। इसमें क्या ऐसी बात है? देखें, मेडिकल इशू है, इसको मैं समझता हूँ कि सियासी नहीं बनना चाहिए, ना बनाना चाहिए। मेडिकल इशू है, इसको इंसानी बुनियादों पर टैकल होना चाहिए।
سیاسی بنیادوں پہ نہیں. سر اگر ہم یہی بات کریں، اس طرح مریم نواز باہر جانے کے لیے کہہ رہی ہیں، تو پاکستان میں ایسی بہت سی جیلیں ہیں اور بہت سے اور بھی مجرم ہیں جن کے خدا نہ خاصہ اگر دیکھنے میں آئے کسی کے کوئی انتقال کر جاتا ہے اس طرح کا، اس کا مطلب پھر قانون جس طرح سے کوئی جو سیاسی رہنما ہے یا ان کے لیے ایک نہیں ایسا ہے کہ جو جیلوں میں لوگ ہیں، اگر کسی کا کوئی گھر کا فرد بیمار ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروویژن ہونی چاہیے قانون میں کہ اس کو اس حالت میں اس کے پاس جانے کی اجازت ملنی چاہیے، تیمارداری کی اجازت ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف ہوں، میاں شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، وہ حکومت سے کیا لے رہے ہیں؟ حکومت سے کسی کو فنڈ کی کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، کوئی اور ریسورسز تو نہیں مانگ رہے، حکومت کا کوئی خرچہ تو نہیں ہو رہا. باقی تو قیدیوں کا جو بات کر رہی ہیں، ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ سوچے کہ جی ہمیں ان کے اوپر کئی وسائل جو ہے وہ استعمال کرنے پڑیں گے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس کا فرض ہے کہ اگر یہ ہے کہ اس کا علاج کسی مریض ہو اور جیل میں ہو اور وہ ملک کے اندر اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو اس کو باہر حکومت کے خرچے میں بھیجنا چاہیے. اچھا سر، اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب باہر ہیں، شہباز شریف باہر ہیں، جو ہے کافی کارکن بھی اس چیز میں جاننا چاہ رہے ہیں آخر مسلم لیگ نون کی قیادت کون کر رہا ہے، کیونکہ مریم نواز کی اگر ہم بات کریں کافی وہ سرگرم تھی مسلم لیگ نون کو رہ کے، اب نہ کوئی ٹویٹ آ رہا ہے، بالکل خاموشی ایک اختیار کر لی گئی ہے. تبھی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں خاموشی کی جو بات کی آپ نے، تو اس سے وہ جو ہے وہ شعر یہ ذہن میں آتا ہے کہ کچھ کہنے پہ طوفان اٹھا لیتی ہے دنیا، اور اب ان کو شکایت ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے. کچھ بولیں تب بھی مجرم ہیں، نہ بولیں تب بھی قصوروار ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سٹیج وہ آ جاتی ہے کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. بعض اوقات خاموشی کی زبان میں انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کارکن جو ہے وہ اس پورے ملک میں مسلم لیگ نون کے کارکن دعا گو ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو صحت دیں. اور میاں شہباز شریف جو اپنے بھائی کے علاج کے لیے وہاں پہ مقیم ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد واپس آئیں گے اور قیادت کریں گے. انشاءاللہ وہی مسلم لیگ کے اس وقت صدر ہیں اور انشاءاللہ وہ واپس آ کے قیادت کریں گے. اچھا پھر سر، ہم جس طرح سے آپ نے بولا کہ آ رہے ہیں نواز شریف، تو اس کا مطلب جب ان کا علاج ہو جاتا ہے تو میاں شہباز شریف بھی بڑی جلدی آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کے لیے پوری قوم دعا گو ہے وہ جلدی صحتیاب ہوں اور واپس آ کے قوم کی قیادت کریں. جس طرح سے باتیں کی جاتی ہے سر، آپ نے یہاں پہ ایک بہت بڑی بریکنگ دے دیا ہے کہ بہت جلد نواز شریف اور شہباز شریف بہت جلدی میاں شہباز شریف واپس آ رہے ہیں. میاں نواز شریف کی تو ظاہر ہے وہ ان کے صحت یابی منحصر ہے نا، ان کا علاج ہو اور صحت یاب ہوں اور اللہ کرے وہ جلدی واپس آئیں. لیکن میاں شہباز شریف تو بہت جلدی واپس آئیں گے. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف کی بھی ضمانت منظور ہو جاتی ہے اور مسلم نون کی جانب سے بہت زیادہ ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن بعد میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں. تو جس طرح سے مسلم لیگ نون ہمیشہ سے کہتی آ رہی تھی کہ حکومتی جو نمائندے ہیں، اور جس طرح کہ انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے، یہ صرف الزامات کی حد تک محدود تھے اور یہ صرف ایک سیاسی انتقام لیا جا رہا تھا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے احتساب کے نام پہ بدترین انتقام کی مثالیں قائم کی ہیں. جو کریکٹرسٹکس ہیں نا اس حکومت کے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی حکومت کے بارے میں پوچھ لیں، ہر حکومت کی کچھ پہچان ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیں، راہ چلتے کسی آدمی سے پوچھ لیں، کسی دیہاتی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ وہ دور ترقی کا دور تھا، ڈیولپمنٹ کا دور تھا، استحکام کا دور تھا، عوامی خدمت کا دور تھا. اس دور کے بارے میں پی ٹی گورنمنٹ کے بارے میں کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا یہ نالائق لوگوں کا ٹولہ ہے جو مسلط ہو گیا ہے، نااہلی ہے، بد انتظامی ہے، اور پھر تنگ نظری ہے، انتقامی رویے ہیں، انتقامی ذہنیت ہے، جھوٹ ہے، جھوٹے الزام ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، اور پھر یو ٹرن ہے. یہ ہے کریکٹرسٹکس جن سے یہ حکومت یہ جو ہے پی ٹی آئی یہ عبارت ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تو ملکی معیشت کی اگر ہم بات کریں تو بہت دیوالیہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں جن میں 300 ارب سے کمی کی درخواست بھی کر دی گئی ہے. یہ اگر ہم باتیں کریں تو حکومتی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، کشکول نہیں پھیلائیں گے، لیکن پھر وہی مذاکرات جو ان کی باتیں تھیں یو ٹرن لے لیے گئے. لیکن اب کیا دیکھتے ہیں کہ ملکی معیشت میں کیا بہتری ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا ملک جو ہے آگے کسی ترقی کی راہ پہ جائے گا؟ دیکھیں جب تک یہ حکومت ہے ہمیں کسی بہتری کی توقع نہیں ہے. سچی بات یہ کہ انہوں نے بالکل معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا. معیشت جن کو یعنی اس حکومت کو آپ ذرا غور کریں کہ جس حالت میں ملی جب حکومت ان کو ہینڈ اوور کی گئی تو اس وقت جی ڈی پی گروتھ 5.8 پہ تھی، آپ کو پتہ ہے انفلیشن 4 پہ تھی جو اب 3 گنا سے بڑھ گئی ہے. جی ڈی پی گروتھ نصف پہ آ گئی اور انفلیشن جو ہے وہ 4 سے جو ہے وہ 15 تک کہیں چلی گئی. اور اس وقت آپ یاد ہے آپ کو کہ اسٹاک ایکسچینج سٹیبل تھا، ڈالر کس طرح سٹیبل رکھا ہم نے،
اور یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے رکھا. مصنوعی طریقے سے یہ بھی کر کے دکھاتے ہیں. مصنوعی طریقے سے کوئی 2-4 ہفتے 2-4 مہینے کیا 5 سال تک ممکن تھا. یہ تو بالکل یعنی یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ گوئبلز کے فلسفے کے پیروکار ہیں, اور یہ ان کا یہ وتیرہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. تو دیکھیں یہ ایک معیشت کا بھی انہوں نے بیڑا کر رکھی ہے. اور بات کیا ہے کہ یہ پوری قوم ان کی نالی اور بد نظامی کے ساتھ بھگت رہی ہے, اور معیشت کا انہوں نے بالکل بیڑا گرک کر دیا ہے. اور آئندہ بھی ہمیں کسی بھلائی کی خیر کی توقع نہیں ہے جب تک یہ مسلط ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. جی ناظرین, اب اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں. دبئی میں عید ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار, جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار, فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف.